رسول سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد دہانی کرائیے، فذکر، آپ ان کو نصیحت کرائیے تاکہ وہ آپ کی نصیحت سے اس غفلت کے پردے کو چاک کر سکے اور اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے اور پھر وہ صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو۔ یہ تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں بات ہے، لیکن ہماری زندگی میں کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ آپ کو نصیحت کون کرے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آ کے ہم کو بتائیں گا، نہیں، بلکہ یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کا دوست ہوتا ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی خیر خواہ ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں، آپ کا کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، آپ کا نوکر ہوتا ہے، یہ تمام وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو جو ہے ریشیپ کرنا۔ لیکن یہاں پر وہی پہلو پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارے اندر اس نصیحت کو قبول کرنے کا ایٹیٹیوڈ ہے کیا؟ آج کے دور میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ اس دور میں پلائی گئی وہ یہ کہ آپ کی پرسنل زندگی آپ کی پرائیویٹ زندگی ہے، اس میں نصیحت کرنے کا، نصیحت سے پہلے کا ایک ورڈ آتا ہے، اس میں مداخلت کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ تو جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ میری پرسنل لائف میں مداخلت کا حق حاصل نہیں، تو ہم پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ذکر کو، اس نصیحت کو جو ہے کبھی پا نہیں سکتے۔ ایک تو نصیحت یہ قرآن ہے جو آپ کو کر رہا ہے، لیکن وہی نصیحت پریکٹیکل لائف میں آ کے ہمارے آس پاس کے لوگ ہم کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن ہم کو بھی غور کرنا چاہیے کیا ہم وہ نصیحت کو قبول کرنے کا اپنے اندر جذبہ، ایٹیٹیوڈ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کو کوئی نصیحت کرے اور ہماری کوئی غلطی کی کوئی اصلاح کرے۔ اگر آپ اس میں ریئیکشن ہوتے ہیں، اگر آپ اس میں جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، ایکسکیوزز دیتے ہیں، تو آپ نصیحت کو قبول کرنے والے نہیں ہے۔ اور دوسری پہلو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف نصیحت کرنا۔ تو اگر ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر کوئی چیز ٹھوس نہیں سکتے۔ اب ہم ایک تو چیز یہ ہوگی کہ سامنے والا اس بات کو قبول کر لیں گا اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے گا، یا تو یہ ہوگا کہ وہ پائے حکارت سے اس کو ٹھکرا دے گا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھے گا۔ دونوں صورتوں میں ہمارا کام اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے نصیحت کریں۔